क्या आप जानते हैं कि यूनान में सरमायाकारी करके आप अपने और अपने ख़ानदान के लिए 5 साल का रिहायशी इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं और इस रिहायशी इजाज़तनामे के ज़रिए आप शेंजन ख़ित्ते के मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक का मुख्तसर सफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यूनान का गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए कितनी सरमायाकारी दरकार है। क्या वाकई सिर्फ 2,50,000 यूरो की जायदाद ख़रीद कर ये रिहायशी इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है? क्या आप अपने बीवी, बच्चों और वालिदैन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या गोल्डन वीज़ा हासिल करने के बाद आपको यूनान की शहरियत और पासपोर्ट भी मिल सकता है? आज की सफ़र की खबर में हम यूनान के गोल्डन वीज़ा के बारे में तफसील से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं खाना बदोश बॉर्न टू ट्रैवल। गोल्डन वीज़ा क्या है? नाज़रीन, सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनान का गोल्डन वीज़ा आखिर है क्या। गोल्डन वीज़ा दरअसल यूनान में सरमायाकारी के ज़रिए रिहाइश हासिल करने का एक प्रोग्राम है। इसका मकसद ऐसे गैर यूरोपी सरमायाकारों को यूनान में रिहाइश का मौका फराहम करना है जो मुकर्ररा शराइत के मुताबिक मुल्क में सरमायाकारी करते हैं। अगर दरख्वास्त दहिंदा मतलूबा सरमायाकारी करता है और तमाम कानूनी शराइत पूरी करता है तो उसे यूनान का रिहायशी इजाज़तनामा दिया जा सकता है। ये रिहायशी इजाज़तनामा आम तौर पर 5 साल के लिए जारी किया जाता है। अगर सरमायाकारी बरकरार रखी जाए और दूसरी ज़रूरी शराइत भी पूरी होती रहें तो 5 साल के बाद इस रिहायशी इजाज़तनामे की दोबारा तजदीद की जा सकती है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो शायद सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। आखिर यूनान का गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए कितनी रकम दरकार है? नाज़रीन, इस सवाल का एक ही जवाब नहीं है। इसकी वजह यह है कि यूनान में जायदाद के ज़रिए गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए सरमायाकारी की रकम इलाके और जायदाद की किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ ज़्यादा मकबूल और महंगे इलाकों में कम से कम सरमायाकारी की हद 8 लाख यूरो तक है। इनमें एथेंस के वसीतर इलाके के बाद हिस्से, माइकोनस और सेंटोरिनी जैसे मकामात शामिल हैं। दूसरी तरफ यूनान के बहुत से दूसरे इलाकों में जायदाद के ज़रिए गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए कम से कम सरमायाकारी की हद 4 लाख यूरो है। यानी अगर आप ऐसे इलाके में जायदाद ख़रीदते हैं जहां 4 लाख यूरो की शर्त लागू होती है तो आपको मुकर्ररा शराइत के मुताबिक कम से कम इतनी सरमायाकारी करना होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, यूनान में अब भी बाज़ मखसूस सूरतों में 2,50,000 यूरो से गोल्डन वीज़ा हासिल करने का रास्ता मौजूद है और यही वो हिस्सा है जिसमें बहुत से लोग दिलचस्पी रखते हैं। 2,50,000 यूरो वाला रास्ता क्या है? नाज़रीन, यहाँ ख़ास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनान में कहीं भी कोई आम रिहायशी मकान या फ्लैट 2,50,000 यूरो में ख़रीदें और आपको लाजमन गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। 2,50,000 यूरो वाली सरमायाकारी सिर्फ बाज़ मखसूस किस्म की जायदादों के लिए दस्तयाब हो सकती है। मिसाल के तौर पर ऐसी बाज़ इमारतें जो पहले तजारती इस्तेमाल में थीं और उन्हें कानूनी तरीके से रिहायशी इस्तेमाल में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह बाज़ तारीख़ी या महफूज करार दी गई इमारतों की बहाली से मुतल्लिक जायदादें भी मखसूस शराइत के तहत इस ज़ुमरे में आ सकती हैं। इसलिए अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि यूनान में कोई भी 2,50,000 यूरो की जायदाद ख़रीद कर गोल्डन वीज़ा हासिल किया जा सकता है तो इस बात की मुकम्मल कानूनी तस्दीक ज़रूर करें। क्या सिर्फ जायदाद ख़रीदना ही वाहिद रास्ता है? अगरचे यूनान का गोल्डन वीज़ा ज़्यादातर जायदाद की ख़रीदारी की वजह से मशहूर है, लेकिन सरमायाकारी के कुछ दूसरे मंजूर शुदा तरीके भी मौजूद हो सकते हैं। उनमें मखसूस माली सरमायाकारी और कानून के तहत मंजूर शुदा दूसरी सरमायाकारी शामिल हो सकती है। ताहम आम सरमायाकारों में जायदाद की ख़रीदारी का रास्ता सबसे ज़्यादा मारूफ है। किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने से पहले यूनान के मौजूदा कवानीन और सरकारी शराइत की तस्दीक करना इंतहाई ज़रूरी है। अब एक और बहुत अहम सवाल, अगर आप गोल्डन वीज़ा हासिल करते हैं तो क्या आपका ख़ानदान भी आपके साथ इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है? जवाब है कि मुकर्ररा शराइत के तहत ख़ानदान के अहल अफराद को भी शामिल किया जा सकता है।
عام طور پر اس میں شوہر یا بیوی اور اہل بچے شامل ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں درخواست دہندہ اور اس کے شریک حیات کے والدین بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، تاہم بچوں کے لیے عمر اور دیگر قانونی شرائط موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے خاندان کے کسی فرد کو درخواست میں شامل کرنے سے پہلے اس کی اہلیت کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ شینجن ممالک میں سفر۔ گولڈن ویزا کا ایک بڑا فائدہ شینجن خطے میں مختصر مدت کے سفر کی سہولت ہے۔ یونان کا درست رہائشی اجازت نامہ رکھنے والا شخص متعلقہ قوانین کے تحت شینجن خطے کے دوسرے ممالک کا مختصر سفر کر سکتا ہے۔ اس میں فرانس، اٹلی، جرمنی، اسپین، پرتگال، آسٹریا اور کئی دوسرے یورپی ممالک شامل ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یونان کا رہائشی اجازت نامہ آپ کو ہر یورپی ملک میں مستقل طور پر رہنے یا وہاں ملازمت کرنے کا خود کار حق نہیں دیتا۔ کیا پورا سال یونان میں رہنا ضروری ہے؟ یونان کے گولڈن ویزا کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسے برقرار رکھنے کے لیے عام طور پر آپ کو سال کا ایک بڑا مقررہ حصہ یونان میں گزارنے کی شرط نہیں ہوتی۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم فائدہ ہے جو اپنے موجودہ ملک میں رہتے ہوئے یونان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص برطانیہ، پاکستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اپنا موجودہ گھر اور کاروبار چھوڑ کر مستقل طور پر یونان منتقل ہو۔ لیکن اگر آپ کا مقصد مستقبل میں یونان کی شہریت حاصل کرنا ہے تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ کیا 7 سال بعد یونان کا پاسپورٹ مل جاتا ہے؟ اور اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم سوال کی طرف۔ کیا گولڈن ویزا رکھنے والے شخص کو چند سال بعد خود بخود یونان کا پاسپورٹ مل جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ صرف گولڈن ویزا حاصل کرنے سے یونان کی شہریت خود بخود نہیں ملتی۔ شہریت حاصل کرنے کے لیے الگ قانونی شرائط پوری کرنا ضروری ہیں۔ ان میں یونان میں حقیقی اور قانونی رہائش، مطلوبہ مدت پوری کرنا، یونانی زبان سے متعلق شرائط اور ملک کے معاشرے اور نظام کے بارے میں مطلوبہ معلومات جیسی شرائط بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص گولڈن ویزا لے کر زیادہ تر وقت کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف چند سال گزارنے کے بعد اسے خود بخود یونانی پاسپورٹ مل جائے گا۔ کیا گولڈن ویزا پر ملازمت کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ گولڈن ویزا بنیادی طور پر سرمایہ کاری کے ذریعے حاصل کیا جانے والا رہائشی اجازت نامہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یونان میں عام تنخواہ دار ملازمت کرنے کا مکمل حق بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ کاروبار، سرمایہ کاری اور دوسری معاشی سرگرمی کے لیے الگ قواعد لاگو ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بنیادی مقصد یونان جا کر ملازمت کرنا ہے تو آپ کو ملازمت سے متعلق مناسب ویزے اور رہائشی اجازت نامے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ جائیداد خریدتے وقت سب سے بڑی احتیاط۔ ناظرین، اگر آپ یونان کے گولڈن ویزا کے لیے جائیداد خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ حصہ خاص طور پر توجہ سے سنیے۔ صرف کسی جائیداد فروش کے اشتہار یا انٹرنیٹ پر موجود معلومات کی بنیاد پر لاکھوں یورو کی سرمایہ کاری نہ کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کو 2,50,000 یورو میں گولڈن ویزا کے لیے جائیداد پیش کی جا رہی ہے تو اس کی قانونی حیثیت کی مکمل تصدیق کروائیں۔ یہ معلوم کریں کہ کیا یہ جائیداد واقعی گولڈن ویزا کے موجودہ قوانین کے تحت اہل ہے، جائیداد کس استعمال کے لیے درج ہے، اگر اسے تجارتی استعمال سے رہائشی استعمال میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو کیا تمام قانونی اجازتیں موجود ہیں، اور کیا گولڈن ویزا کے لیے ضروری تمام شرائط مکمل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جائیداد کی قیمت ہی آپ کا واحد خرچ نہیں ہوگا۔ قانونی اخراجات، سرکاری فیس، جائیداد کی منتقلی سے متعلق اخراجات، ٹیکس اور دوسری ممکنہ فیسیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنا مجموعی بجٹ بناتے وقت ان اخراجات کو بھی مد نظر رکھیں۔ درخواست دینے کا عمومی طریقہ۔ اب مختصراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گولڈن ویزا حاصل کرنے کا عمل کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہوگا
کہ آپ کس قسم کی منظور شدہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جائیداد خرید رہے ہیں تو جائیداد کا انتخاب کرنے کے بعد اس کی قانونی جانچ کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد خریداری اور سرمایہ کاری سے متعلق ضروری کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ پھر مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ رہائشی اجازت نامے کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست کے دوران شناخت اور دیگر ضروری سرکاری کارروائی بھی مکمل کرنا پڑ سکتی ہے۔ درخواست منظور ہونے کے بعد اہل درخواست دہندہ کو یونان کا رہائشی اجازت نامہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یونان کا گولڈن ویزا واقعی فائدہ مند ہے؟ اس کا جواب ہر شخص کے حالات کے مطابق مختلف ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کاری کے لیے مناسب رقم موجود ہے، آپ یورپ میں جائیداد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے یورپی رہائش کا ایک راستہ چاہتے ہیں اور شینجن ممالک میں سفر کی سہولت آپ کے لیے اہم ہے، تو یونان کا گولڈن ویزا قابل غور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد صرف یونان جا کر ملازمت کرنا ہے یا بہت جلد یورپی پاسپورٹ حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ پروگرام شاید آپ کے مقصد کے لیے موزوں نہ ہو۔ ناظرین، آج کی سفر کی خبر میں ہم نے جانا کہ یونان کا گولڈن ویزا کیا ہے، اس کے لیے کتنی سرمایہ کاری درکار ہو سکتی ہے، خاندان کے کن افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے، شینجن ممالک کے سفر کی کیا سہولت ہے اور یونانی پاسپورٹ کے حوالے سے حقیقت کیا ہے۔ خاص طور پر یاد رکھیں کہ 2,50,000 یورو والا راستہ ہر جائیداد کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے یونان کے تازہ ترین سرکاری قوانین کی تصدیق اور کسی مستند قانونی ماہر سے مشورہ ضرور کریں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ یونان میں 2,50,000 یورو میں گولڈن ویزا کے لیے کس قسم کی جائیداد خریدی جا سکتی ہے، کون سے علاقوں میں ایسی جائیدادیں مل سکتی ہیں اور مجموعی طور پر کتنے اخراجات آ سکتے ہیں، تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو مزید سفر کی خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد علی۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہانا بدوش بورن ٹو ٹریول۔